عید آئی میرا یار نہیں آیا، شالا خیر ہوے اودے دم دی۔ قدیر بٹ صاحب اپنا استاد کس کو مانتے ہیں کہ کسی سے سیکھا ہے، کوئی انسپائریشن ہے؟ دنیا ڈاڈی اسی ماڑے ڈر دے افنا کر دے، ٹر گئے یار وچھوڑا دے کے، نہ جوندے نہ مردے۔ السلام علیکم، میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں براق نیوز۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر ایک بہت ہی خوبصورت کلام وائرل ہے اور وہ کلام ہے قدیر حسین بٹ صاحب کا۔ وہ آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدیر حسین بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ایک ہی کال پر آپ نے کہا کہ آپ آ جائیں، یہ بڑی بات ہے۔ اتنی بڑی نام ہو، پوری دنیا میں آپ کا کلام سنا جا رہا ہو، اور آپ کسی سے بھی جب بھی کوئی آپ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں آ جائیں، فری ہوں۔ اصل میں بڑا نام نہیں ہے یہ، بالکل وہی نام ہے، پرانا چھوٹا سا نام ہے۔ بڑی بات ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے کلام لکھا ہے، میرا بڑا نام نہیں ہے۔ میں اس کو نہیں بولتا کہ میرا بڑا نام ہے، بس یہ میرے اللہ نے مجھے عزت عطا کی ہے بس۔ بہت بہت اعلیٰ، بہت کمال کی بات ہے کہ جب میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ویڈیو میں بات کی تھی کہ جب بھی کسی بندے کو اللہ پاک عروج بخشتا ہے تو اس کی اصل نیچر سامنے آتی ہے۔ اصل میں ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، بزرگ ہیں، بڑے بڑے جو ہمارے، ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی سادگی میں گزاری ہے۔ اصل بات یہی ہے، سادگی میں زندگی گزارے تو اصل یہی ہے۔ اگر اپنے آپ کو چینج کریں گے تو وہ اچھا نہیں لگتا۔ بٹ صاحب، آپ کی ویڈیو اپلوڈ کر کے بہت سے لوگ ویوز لیتے ہیں، آپ کا کلام اپنے آئی ڈی پر ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر کے فالورز لیتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک کیوں نہیں اپنا کوئی فیس بک پیج نہیں مجھے کوئی اس طرح کا نظر آ رہا، کوئی یوٹیوب نہیں نظر آ رہا؟ میرے خیال میں تو اس کی خاص ضرورت نہیں ہے میرے لیے، یہ کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے لوگ اگر یہ ویوز لیتے ہیں یا کوئی فالور لیتا ہے، اس بات کی مجھے خوشی ہے، لیکن مجھے اپنے لیے اس کی اتنی کوئی تمنا نہیں ہے کہ یہ میرا چینل چلے یا یہ ہو۔ میرے اللہ نے جو مجھے عطا کر دیا وہ تھوڑا ہے، وہ میرے لیے کافی ہے، الحمدللہ۔ بٹ صاحب، اپنی خواہش کا اظہار تو میں بعد میں کروں گا، پہلے آپ اپنی مرضی سے کوئی خوبصورت سا شعر ہمیں سنائیں۔ آمین آمین اے چرلاویں دسی چات حسن دی آئے پور محمد بخشا کر کے آس چمن دی۔ بٹ صاحب، واقعی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب کوئی بندہ دل سے کلام پڑھتا ہے تو سننے والے کے دل میں اترتا ہے۔ آپ کی آواز ماشاءاللہ جب بھی آپ کلام پڑھتے ہیں، اور بغیر یہ ان کی بڑی خوبصورت بات ہے اور بہت بڑی خوبی ہے کہ بغیر کسی انسٹرومنٹ کے، بغیر کسی وہ جس طرح آج کل کا ماحول ہے، نئے نئے نعت خوان ہیں، نئے نئے پڑھنے والے ہیں، ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے، اور بٹ صاحب اکیلے ہی بادشاہ ہیں، اکیلے ہی شیر ہیں اس فیلڈ کے،
शहनशाह सैफ الملوک کا بھی لقب ان کو دیا گیا, شہزادہ سیف الملوک بھی کہا جاتا ہے, اور بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں, اور جسٹ صرف اور صرف قدیر بٹ صاحب انوائٹ ہوتے ہیں اور لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہوتا ہے قدیر حسین بٹ صاحب کو سننے کے لیے. بٹ صاحب ایک بڑا خوبصورت آپ نے شعر پڑھا تھا, اور یقین کریں میں نے خود بھی پتہ نہیں کتنی دفعہ سن چکا ہوں ابھی تک, اور دل کرتا ہے بار بار سنتا رہوں. اور یہ وہی بندہ مطلب یہ درد سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی دنیا سے گیا ہو, جس کو کوئی دکھ اس طرح کا ملا ہو. آپ نے شعر پڑھا عید آئی میرا یار نہیں آیا. جی میں نے بالکل پڑھا, وہ خواجہ غلام فرید سرکار کا. جی عید آئی میرا یار نہیں آیا, شالا خیر ہوے اودے دم دی, آر سنگار مینو چنگے نہیں لگدے, کسے چیز تے نظر نہیں جمدی, یاراں والیاں عید مناون میری گزری عید غم دی, یار فریدا میرا یار ملا دے, نتا عید میرے کس کم دی. بٹ صاحب اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, اور آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. آپ نے جو کام کر دیا ہے آج کل کے اس دور میں, آج کل کے یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹک ٹاک کا دور ہے, اس میں لوگ مشہور ہونے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دور میں ایک ایسی چیز پیش کرنا جو سب سے ہٹ کے ہو اور ادب کے دائرے میں ہو. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی, ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ تصور کریں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم کلام پڑھ رہے ہوں, تو پھر کوئی بھی بندہ میرے خیال میں یہ جرت نہیں کر سکتا جس طرح آج کل ہمارے اسٹیجوں پہ ہو رہا ہے. نئے نئے نعت خوانوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جو نئے نئے سیف الملوک پڑھنے والے ہیں, نعت خوان ہیں, اس فیلڈ کا ظاہر ایک ادب ہے, بڑا مقام ہے, اس کو کیسے مطلب مینیج کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں یہ سلسلہ جو ہے نا یہ بہت نازک سلسلہ ہے. ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تلوار کی دھار پہ چلنے کی, پڑھنے والا جو نعت پڑھ رہا ہے وہ سنا کس کو رہا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہماری سرکار سن رہے ہیں. اور اگر جس دن یہ پڑھنے والے کو معلوم ہو گیا نا, اس نے یہ اپنے مائنڈ میں لے لیا کہ میں حضور کو سنا رہا ہوں, پھر وہ کبھی غلطی نہیں کرے گا. جس دن اس نے یہ سوچ لیا کہ میں سرکار کو سنا رہا ہوں, پھر وہ غلطی نہیں کرے گا. وہ بالکل پہلے سوچے گا پھر بولے گا. تو جس وقت تک یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی نا, اس وقت تک ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ ثنا خانوں کو ان کی اصلاح کے لیے بولتے رہیں گے. قدیر بٹ صاحب اپنا استاد کس کو مانتے ہیں؟ کسی سے سیکھا ہے, کوئی انسپائریشن ہے؟ ماننے والی بات جو ہے نا یہ اور ہوتی ہے. میرے استاد محترم جو ہیں اللہ پاک ان کی قبر کے منزلیں آسان فرمائے, وہ باعمل عالم دین تھے, ہمارے اسکول ٹیچر بھی تھے, اور بڑے پائے کے حکیم بھی تھے. اور سب سے آخری بات جو ہے وہ درویش تھے. جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا ہے پہلی دوسری تیسری کلاس سے, تو انہوں نے ہمیں اسکول میں بھی پڑھایا ہے. پھر وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, وہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے. تو حضور کی نعت آتی ہے, یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات. یہ 78 کی بات ہے, 77-78 کی بات ہے. تو اس وقت ہمارے جو استاد محترم ہیں انہوں نے ہمیں ایک نعت سکھائی, سبو نور اسے دے نوروں اس دا نور حضوروں, اس نو تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کو توروں, نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا
اول آخر دوویں پاسے اوہ مل کھلویا، لیکن اس وقت ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سیف الملوک ہے یا کیا ہے، پڑھتے ہم اس وقت سے ہیں۔ تو یہ میرے استاد محترم تھے حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب، جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا، نعت بھی سکھائی، میاں صاحب کا کلام بھی سکھایا۔ ہماری تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے، دوسری کلاس سے الحمدللہ۔ وہ آج تک وہ جو ہے یہ ان کی مہربانی ہے، وہ اب دنیا سے چلے گئے ہیں جی۔ بٹ صاحب آپ نے ظاہر ہے آپ کو دیکھ کے بہت سے بچے، بہت سے بڑے بھی جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی آواز کو سن کے، انداز کو سن کے آپ کو لوگ ملتے تو ہوں گے کہ مجھے شاگرد رکھ لیں، بٹ صاحب مجھے سکھائیں، تو کیا کوئی اس طرح کا سلسلہ رکھا ہے کوئی استادی شاگردی والا؟ جی یہ بہت پرانا سلسلہ ہے، بہت زیادہ بچے پڑھنے والے اب بھی جو مشہور ہیں وہ بھی میرے شاگرد ہیں، بے شمار ایسے ہیں جو اب جو محفلوں میں پڑھ رہے ہیں، بہت مشہور ہیں، وہ بھی میرے شاگرد ہیں، مجھ سے سیکھتے رہے ہیں۔ اب بھی جس نے سیکھنا ہو، میں نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا، جو بھی سیکھنے آئے میں ضرور، جو میرے پاس ہے وہ میں ضرور سکھاتا ہوں۔ اون دی قوت تے زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، پانی باج پیاسے چلے، اے دین دنی دے سائیں، دنیا ڈاڈی اسیں ماڑے، ڈر دے افنا کر دے، ٹر گئے یار وچھوڑا دے کے، نہ جوندے نہ مردے۔ بہت شکریہ۔ قدیر حسین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، شہزادہ سیف الملوک، اور آج کل کے اس دور میں بہت ہی سنا جانے والا کلام، سب سے زیادہ جو یہ ان کا کلام سنا گیا ہے، سیف الملوک پڑھتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا، اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، قیمتی وقت ہے ان کا۔ ظاہر ہے ہر بندہ اپنی اپنی سوشل لائف میں مصروف ہوتا ہے، ہم اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔